أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. سورہ بقرہ کا موضوع آپ کے سامنے گزرا ہے، اس بات توحید، صداقت رسول اور جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ. یہ آیتیں جو آج کا سبق ہے یہ انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق ہے. لیکن انفاق فی سبیل اللہ میں عام حالات میں یہ کہ خرچ کرنا، فقیروں کو دینا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ہوگا کہ 1 گندم کا دانہ اور 1 روپے پر آپ کو 10 نیکیاں ملیں گے. لیکن یہ ہے کہ اس میں مجاہدین کو دے دینا، چونکہ صورت کا موضوع جہاد بھی ہے، جہاد فی سبیل اللہ مجاہدین کو دینا 700 گنا ہے، اسی کا بیان ہے. پھر آگے انہوں نے یہ کہ کئی چیزیں بیان کی ہے کہ صدقہ چاہے آپ مجاہدین کو دے دیں یا کسی اور بھی غریب کو دے دیں، صدقے میں ضروری یہ ہے کہ صدقہ دینے کے بعد پھر احسان نہ جتلائے. اسی طریقہ پر یہ ہے کہ فقیر کو برا بھلا نہ کہیں، اسی طرح ریاکاری بھی اس میں نہ ہو. یہ صدقے کی قبولیت کی یہ کہ شرائط ہے. پھر ریاکاری کے لیے 2 مثالیں انہوں نے دی ہے کہ ریا اور نام نمود یہ صدقوں کو کس طرح تباہ کرتا ہے. 2 مثالیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائیں گی. پھر اس کے بعد مزید صدقے کا بیان کیا کہ بیکار قسم کی، ردی قسم کی چیزیں آپ صدقہ نہ کر دو. اور آگے جا کر کے یہ بھی بتا دیا کہ کافروں کو صدقات نافلہ آپ دے سکتے ہیں، اور صدقات واجبہ تو نہیں لیکن صدقات نافلہ دے سکتے ہیں. پھر درمیان میں پھر سود کے مسئلے کو بیان کر دیا ہے کہ سود میں اور صدقے میں دونوں میں ایک ظاہری چیز مشترک ہے، دونوں میں مناسبت یہ ہے کہ صدقے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اعطاء القلیل و رجاء الکثیر. بولو، صدقے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اعطاء القلیل و رجاء الکثیر. 1 روپے پر 10 روپے کا اور 1 روپے پر 700 روپے کا ثواب، 700 گنا زیادہ ثواب مطلوب ہوتے ہیں. تو اعطاء القلیل اور ورجاء الکثیر. سود کے اندر سودی بدبخت جو ربا کھانے والا ہے وہ 1,00,000 روپے دیتا ہے آپ کو قرضے کے طور پر اور کہتا ہے کہ اگلے سال مجھے 1.5 لاکھ دے دینا. جیسے کہ زمانے جاہلیت کے جو ربویات جو ربے ہوتے تھے وہ اکثر سودی قرضے ہوتے تھے. 1,00,000 روپے آج آپ کو میں دے رہا ہوں، اس میں شعبان کے مہینے میں اگلے سال شعبان کو آپ مجھے 1.5 لاکھ دیں گے. اور اب بھی یہاں آپ کے ملک پاکستان میں بھی یہی ہو رہا ہے. حضرت اقدس مولانا سمیع الحق رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات نے سودی نظام کا ایک بل پیش کیا کہ سود کو ختم کیا جائے اور پاکستان میں اسلامی کاروبار کیا جائے. اس کے متبادل اسلامی کا یہ ہے کہ کاروبار آپ کو اس سے بڑھ کر کے نفع بھی حاصل ہوگا. علماء نے یہ بل پاس کیا اور اس کو منظور بھی کرایا. پھر اس کے بعد یہ جو آیا شریف خاندان جب آیا، انہوں نے یہ کر دیا کہ اس زمانے میں پیسے کی قیمت تھی 60 لاکھ روپے ایک وکیل کو انہوں نے دیا کہ آپ اس بل کو دوبارہ چیلنج کریں کہ یہ جو اسلامی کاروبار کا سلسلہ منظور ہوا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس پر ملک چل نہیں سکتا، ملک برباد ہوگا. 60 لاکھ روپے انہوں نے وکیل کو دیا اور اس بل کو واپس انہوں نے اپیل کر کے واپس اس پر یہ کہ سلسلہ ہوا اور اس کو واپس منظور کرایا سودی کاروبار کو. جس قوم کے اور جس قوم کے ملوک کا الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حکمرانوں کے مذہب پر ہوا کرتے، اور حکمران کا حال یہ ہے کہ حاکم کہتے ہیں کہ ملک بغیر سود کے چل نہیں سکتا، بغیر زنا کے اور بے حیائی کے یہ ملک چل نہیں سکتا. تو میرے رب کے فیصلے آسمان سے بھی اسی طرح ہوں گے. اور اس کا یہ زنا اور سود جہاں پر یہ کہ پھیل جائیں تو پھر وہاں پر وہ قوم سر نہیں اٹھا سکتی. ما فشى الزنا فی قوم الا اہلکہم. اس کے بعد چونکہ اس لیے اللہ نے سود میں اور ربا میں فرق بیان کر دیا، اور آگے جا کر کے پھر عام طور پر قرضوں میں چونکہ سودی معاملات میں یہ مسئلہ ہوتا ہے تو قرآن کے سب سے لمبی آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی. اور پھر کاروبار میں کچھ آداب یہ کہ گروی رکھنا، کسی سے وثیقہ نامہ لکھوا دینا
اور انہی چیزوں پر جا کر کے سورت کو ختم کیا، اور آخر میں کچھ دعائیں ہیں۔ یہ آپ کا آج کا سبق ہے جو سورہ بقرہ پورا ہو گیا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اپنے ذاتی مال کو خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اور حرام مال آپ کا نہیں ہوتا ہے، خیال کر لینا، حرام مال پہ آپ کو ملکیت بھی حاصل نہیں ہے، اس لیے اموالہم کی یہ جو اضافت ہے، یہ اضافت تملیک کے لیے، آیا سمجھ میں نہیں ہے؟ حلال مال کو خرچ کیا جائے آدمی۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مجاہدین ہے، ٹھیک ہے، ضمناً اور طبعاً مدارس بھی داخل ہے، علماء اور طلباء داخل ہے۔ مجاہدین کے بعد طلباء پر مجازاً اس کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن باقی سیاسی جماعتوں پر اور اسی طریقے پر یہ کہ شاید تبلیغیوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اصل اس کے مصداق مجاہدین اور اس کے بعد طلباء کرام ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، کائن کمثل حبۃ، ان کی مثال اس دانہ کی طرح ہے کہ انبتت 7 سنابل، جس نے 7 بالیاں اور 7 خوشے اگا دیے۔ اس دانے نے، وہ دانہ اگا اور 7 خوشے اس نے اگا دیے۔ فی کل سنبلۃ منہا 100 حبۃ، پھر ان 7 خوشوں میں سے ہر خوشے کے اندر 100 دانے ہیں۔ 700 آپ کو مل گئے، یہ اللہ کا عدل ہے، یہ اللہ کا عدل ہے، یہ عام ضابطہ ہے، اور یہاں اللہ کا فضل ہے آگے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے تو کئی گنا بڑھا دیتا ہے، دگنا نہیں بلکہ کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ واللہ واسع، ملک ہو، اللہ کی ملک اور حکومت بہت وسیع ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، لیکن علیم، وہ صدقہ کرنے والے کی نیتوں کو بھی جانتا ہے کہ کس نے میری رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ کیا اور کس نے نام نمود کے لیے کیا ہے۔ آیا سمجھ مولانا؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، یہ الذین مضاف الیہ مثل مبتدا ہو گیا۔ کائن کمثل حبۃ، یہ حبۃ موصوف ہے، انبتت ہی ضمیر انبتت کا فاعل ہو گیا۔ 7 سنابل، یہ 7 سنابل موصوف ہے، فی کل سنبلۃ خبر مقدم ہے، فی کل سنبلۃ منہا، پھر یہ جملہ ملے گا، ورنہ جملہ مستقل ہوتا ہے اور جملے کا ما قبل کے ساتھ وہ ربط نہیں ہوتا۔ فی کل سنبلۃ منہا، ان 7 خوشوں میں سے ہر خوشے کے اندر، تو فی کل سنبلۃ منہا یہ خبر مقدم، 100 حبۃ مبتدا مؤخر، پھر یہ جملہ صفت بنے گا 7 سنابل کے لیے، اور پھر یہ مضاف، یہ ہے کہ یہ مفعول بھی انبتت کے لیے، اور انبتت صفت حبۃ کے لیے، حبۃ مضاف الیہ مثل کے لیے، پھر جار مجرور متعلق خبر بنیں گے مثل کے لیے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ پاک جن کے لیے کئی گنا بڑھا دے۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے فضل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ واللہ واسع ملکہ وحکومتہ، اللہ کی ملکیت اور حکومت وسیع ہے، اس کے خزانوں میں کوئی نہیں، کمی نہیں ہے کہ اگر کسی کو 700 گنا دے دیں خزانے گھٹیں گے نہیں۔ واللہ واسع علیم، لیکن وہ جانتا ہے کہ کون ریاکار ہے اور نام نمود والا کون ہے اور کون مخلص کون ہے، اس کو میرا رب جانتا ہے۔ مولانا اخلاص آپ لوگوں میں ذوق ہے نہیں ہے؟ ذوق ہے؟ اچھا شکر ہے۔ اخلاص وصف من الاعراض، ایک عرض ہے، ایک وصف ہے۔ سلم میں آپ نے پڑھا کہ لا تشکیک فی الماہیت ولا فی العوارض بل فی الاتصاف بہا، لیکن محل کے اعتبار سے، موصوف کے اعتبار سے، مخلص کے اعتبار سے اس میں فرق آئے گا۔ میں اور آپ ہم دونوں کے دونوں وضو بھی بناتے ہیں، بہترین قسم کا وضو، اور ہم دونوں کے دونوں مسواک بھی کرتے ہیں، ہم دونوں کے دونوں اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہیں، تکبیر تحریمہ میں شریک ہوتے امام کے، اور ہم سلام تک نماز کی طرف متوجہ بھی ہوتے۔ اب اس نماز کا میرا اور آپ کا 70 گنا ثواب یہ لکھ دیں گے فرشتے، میرے لیے بھی لکھ دیں گے اور آپ کے لیے لکھ دیں گے، لیکن میرے اور آپ کے اخلاص کا ضرور فرق ہوگا، ضرور فرق ہوگا، 100% فرق ہوگا۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ میرے 70 جو ثواب ہوں وہ 70 ثواب پاکستانی روپے کی طرح ہوں، اور آپ کی جو یہ جو 70 ہوں، آپ کا اخلاص جب زیادہ ہوں وہ 700 ریال کی طرح ہوں، یا 700 امریکی ڈالر بنے۔ اس لیے واللہ لو انفق احدکم مثل احد
ذہباً لما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، خدا کی قسم تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، میرا صحابی 1.5 کلو 2 کلو گندم خرچ کرے، اللہ تعالیٰ اس 1.5 کلو گندم کو جو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا وہ تمہارے احد پہاڑ کے برابر سونے بھی قبول نہیں گے۔ یہ وہ محنت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کہ ہیں اخلاص پر اور ان کے دلوں پر آپ نے محنت کی۔ خیر یہ تبلیغی تقریر آپ ان کو نہ سنیں، لیکن بات صرف علمی تھی۔ بہت سے مسائل ہیں، اس پر اگر میں تفریح کرنے پر لگوں، اصل میں ان چیزوں کو لوگوں نے نکال دیا، وفاق والوں نے بھی نکال دیا، دوسروں نے نکال دیا۔ نصوص کے سمجھنے کے اندر یہ ہم لوگ جو ہے نا وہ سارے ٹھوکر کھاتے ہیں۔ اس بنیاد پر یہ ہے کہ جھگڑے ہوتے، بہت سے مسائل میں جھگڑا ہے ہی نہیں، جیسے حضرت اقدس مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم سوائے اناد کے، پاکستانی کچھ علماء کے اناد کے اور کچھ نہیں ہے، بہت سے مسائل ہیں، میں ان مسائل کا نام نہیں لیتا، سمجھے۔ لوگوں کی اللہ آپ کا بھلا کریں، سطح علمی بالکل گیا گزرا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوہ، جو کچھ انہوں نے خرچ کیا اس کے پیچھے منن، احسان جتلانے کو، ولا اذن اور تکلیف کو، ان چیزوں کو اس کے پیچھے نہیں لگاتے۔ آپ نے دیکھا کہ بھینس غریب کتنا بڑا بچہ نکالتی ہے لیکن اس کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گائے کتنا بڑا بچہ نکالتی ہے لیکن اعلان کرنے کی ضرورت، وہ احسان اپنا نہیں جتلاتی۔ اونٹنی کا کتنا بڑا بچہ ہوتا ہے لیکن وہ احسان جتلاتی نہیں ہے، احسان نہیں جتلاتی۔ اے مرغ سحر عشق ز پروان بیاموز، اے مرغ سحر عشق ز پروان بیاموز، کا سوخ ترا کی جان شد آواز نہیں آمد۔ اے سحری کا مرغا جو کٹو یہ کہ اذان تو دیتا ہے، عشق تجھے سیکھنا ہے تو پروانے سے سیکھو، کہ بجلی پر عاشق ہو کر کے آپ نے دیکھا بارشیں ہوں، پروانے ٹوٹ پڑتے ہیں، اور صبح آپ نے دیکھا ہزاروں کی تعداد میں ان کے پر ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ گرے ہوئے مرے ہوئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، اور یہ اپنے محبوب کے لیے جان انہوں نے دے دیا ہے۔ چراغ کتنا خوبصورت ہوتا ہے لیکن انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ محبوب کے لیے۔ عشق اصلی یہی ہوتا ہے کہ عاشق کی جان بھی چلی جائے لیکن معشوق کے لیے، معشوق کی رضا کے لیے اس کی جان بھی جائے، اس کا مال بھی جائے، لیکن وہ اعلان نہیں کرتا کہ میں نے معشوق پر اتنا۔ دوستی میں کرد با بی وفا شم سار، اینچ سنگین تر جنون در سر پروان بود۔ دوستی میں کرد با بی وفا شم سار، اینچ سنگین تر جنون در سر پروان بود۔ پروان مولانا پروان ہے، اس لیے عشق مجازی میں کہ کوئی ماں کا لال کبھی نہیں بتا کہ میں پرلے درجے کا لونڈے باز ہوں، بڑا عاشق ہوں۔ عشق مجازی اپنا منہ کالا کر رہا ہوں، اور اس کے لیے یہ ہے کہ جہاں پیشاب والی جگہ کے لیے میں نے اپنے کھانے پینے کو اور اپنی نمازوں کو ان سب کو تباہ کر دیا ہے، کوئی بھی یہ نہیں بتاتا، وہ عشق مجازی۔ لیکن عشق حقیقی کے اندر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہیں، وہ ایک ایک چیز بتاتے کہ ہم نے یہ کیا، اتنی نمازیں پڑھی، مال اتنا خرچ کیا، یقول اہلکت مال اللبدا، بڑے مال کثیر میں نے خرچ کیا، مونت نون خیراتی۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ جملہ معطوف علیہ، ثم لا يتبعون ما انفقوه ما موصول ہے، جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے اس کے پیچھے منن، احسان کو بھی نہیں لگاتے، اور ولا اذن اور تکلیف، اور یہ چیزیں فقیر کو تکلیف نہیں دیتے۔ یہ معطوفات مل کر کے الذین کے لیے صلہ ہو گئے اور الذین مبتدا بنے گا، لہم خبر مقدم اور اجرہم عند ربہم، عند ربہم حال بنے گا اجر سے، اجر مبتدا مؤخر ہے اور لہم خبر مقدم، اور یہ جملہ معطوف ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، معطوفات مل کر کے یہ سارے کے سارے خبر بنیں گے الذین کے لیے۔ ٹھیک ہے مولانا، لہم اجرہم عند ربہم، انہی کے لیے اجر ہے اللہ کے ہاں، سبحان اللہ، انہی کے لیے جو احسان نہ جتلائے اور تکلیف نہ، ولا خوف علیہم، اور یہ ہے کہ ان پر کسی قسم کا کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، فیما یستقبل، مستقبل میں، قیامت میں، قبر کے، یہ کسی قسم کی کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون علی ما فاتهم من الدنیا، اور دنیا کو جو چھوڑ کر کے آئے آخرت میں کوئی پریشانی ان کو نہیں ہوگی۔
جو کچھ ان سے ہو گیا اس پر کوئی نہیں۔ آئے سمجھ مولانا؟ قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات، نرم بات، قول معروف نرم بات، و مغفرت اور فقیر سے درگزر کرنا، قول معروف نیکی کی بات اور نرم بات، و مغفرت اور فقیر کی بے ادبی سے، فقیر کی بے ادبی سے اللہ آپ کا درگزر کرنا، یہ دونوں معطوفات مبتدا ہے۔ خیر من صدقۃ یہ بہتر ہے اس صدقہ سے یتبعها اذی جس کے پیچھے اللہ آپ کا کہ تکلیف اور احسان جتلانا ہو، جس کے پیچھے ایذا ہو۔ واللہ غنی حلیم، اس الو کے پٹے کو دیکھو، الم نربک فینا ولیدا، الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، الم نربک فینا ولیدا، تو چھوٹا بچہ نہیں تھا کہ میرے گھر میں پلا، میں نے آپ کو پالا۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا، سورہ شعراء ہے، احسان جتلا رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ احسان تیرا اپنی جگہ پر ہے، لیکن احسان تیرا کتنا ہے، ایذا تیرا کتنا ہے، احسان تیرا کتنا ہے، ایذا تیرا کتنا ہے۔ احسان تسلیم، لیکن تو صرف مجھے ایذا نہیں دیتا، تو اللہ کو بھی ایذا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ وتلک نعمت، وہاں پہنچ کر کے انشاءاللہ ترکیبی میں آپ کو بتاؤں گا، یہ کوئی احسان ہے، احسان ہے کہ جو تو مجھے، وتلک نعمت تمنھا علیہ، یہ نعمت ہے، پھر اس سے ان عبدت کو بدل بناؤ، تلک نعمتوں سے، یہ نعمت ہے کہ ان عبدت بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو تو غلام بنا کر کے رکھا ہے، سمجھے؟ عباد اللہ سے کاٹ کر کے عباد الٹٹی خان بنا دیے ان کو، عباد اللہ سے، اللہ کی عبادت سے کاٹ کر کے تو نے ان کو اپنے پیچھے لگا، یہ احسان ہے، یہ بتانے کی چیز ہے کہ جو تو کہہ رہا، سمجھے؟ یہ یاد ہوئی۔ چلیے گا مولوی صاحب، قول معروف، حضرت اقدس مولانا ارض محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے، میں نے حافظ صاحب سے معلوم نہیں کیا ہے، حافظ حسین احمد دامت برکاتہم العالیہ سے، یہ جمعیت کے جو رہنما ہیں، حضرت مولانا ارض محمد دیوبند کے فاضل تھے، غضب کے عالم تھے۔ حافظ صاحب اتنا تیز نہیں ہے جتنا مولانا ارض محمد تیز تھا، وہ علم بھی مضبوط قسم کا اس کا علم تھا۔ دیوبند کے فاضل تھے مولانا ارض محمد رحمۃ اللہ علیہ، بہت مضبوط آدمی تھے۔ اور خان صاحب کی جب حکومت تھی تو خان صاحب کے لیے درد سر، خان کو کوئی للکارتا نہیں تھا، خان کو اگر کسی نے للکارا تو مولانا ارض محمد اس کے والد نے، اور پھر کئی دفعہ وہ جلا وطن ہو گیا، وہاں کوئٹہ سے وہاں سے اٹھا کر کے خوزدار جیل میں ان کو رکھا گیا۔ خوزدار کالا پانی ہوتا تھا، خوزدار والے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ یہ نہ کریں کہ خوزدار کوئی اچھا علاقہ ہے۔ پرانے زمانے میں کسی سے ناراض ہوتے تھے جیل، ان کو خوزدار بھیجتے تھے، خوزدار کالا پانی ہے، سمجھے؟ اس لیے خوزداری ہمارے یہاں بہت بڑی گالی ہے، اگرچہ میں نے شادی خوزدار سے کی، پہلی شادی، لیکن یہ کہ خوزدار ہمارے یہاں بہت بڑی گالی ہے ہمارے علاقوں میں، کہ خوزداری اگر کسی کو کہا تو اس کی ماں آپ نے مار دی، ابا مار دیا، قتل کر دیا، خوزداری بہت بڑی ہے۔ تو حافظ صاحب کے والد کو یہاں بھیجا گیا۔ حافظ صاحب کے والد مولانا ارض محمد رحمۃ اللہ علیہ، وہ مسجد کی چندے کے لیے کسی کوئٹے کے کسی خان صاحب سے بات کی کہ چندہ دے دو مسجد کی تعمیرات وغیرہ، اس نے کہا کہ میرا اعلی تناسل لے لو، سمجھے؟ تو یہ ناراض نہیں ہوا، اس نے رسید کاٹی کہ خان صاحب نے اپنے اعلی تناسل اللہ کے گھر میں چندہ دیا، رسید کاٹی اور یہ رسید دے دی، اور کہنے لگے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ ہوگی، عدالت اللہ کی ہوگی، ایف آئی آر درج کرنے والا محمد ہوگا اور میں ہوں گا، خیال کر لینا تم۔ لوگوں نے پٹھانوں کو اللہ جزائے خیر دے، پٹھانوں نے اس بندے کو پکڑا، کہا استاپو مورداؤ کا مستخور، تو خان ہے، لیکن تجھے یہ ہمت کس طرح ہوئی کہ تو نے اس قسم کی بات کی؟ لوگوں میں ایمان ہے، اور اس کو اپنی غلطی پر تنبیہ ہو گئی، تو پھر یہ کہ اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ میں آپ کے پاؤں پہ پڑتا ہوں، آپ سے الگ معافی مانگتا ہوں، اور مسجد میں جا کر کے راتوں کو جا کر کے الگ معافی مانگوں گا، میرے منہ سے ٹٹی نکل گئی، مجھے معاف کر دو، گند نکل گیا میرے منہ سے، مجھے معاف کر دو۔ اس طرح بھی لوگ کہتے ہیں مولانا، یہ کوئی وہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قول معروف، نرمی والی بات، اچھی بات، ومغفرۃ، اور فقیر سے درگزر کرنا۔ بعض لوگ دیکھتے کہ چمٹ جاتے سوال میں، ارے بھائی قربان جاؤں، نہیں ہے میرے پاس اس وقت، کھلا نہیں ہے یا پیسے نہیں ہیں، بالکل اپنے بھائی کو دے دوں گا، بالکل جیسے اللہ صورت، تو اس طریقے پر آپ کر دیں، جا کتے کا بچہ جا، سمجھے؟
تو پھر اس میں ہمارے بلوچ اچھے علاج کر دو آ کر کے اس نے کہا کہ اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو، سمجھے؟ لوگوں نے کسی نے روپے، کسی نے 2 روپے، کسی نے جمع کر دیا۔ اللہ کے نام پہ جو چندہ جمع ہوا وہ 30 روپے کوچ میں۔ اللہ کے نام پہ جو چندہ جمع ہوا وہ کتنا ہوا؟ 30 روپے ہوا۔ تو بلوچ کا انداز بھی آپ دیکھیں، خطرناک قسم کا ان کا انداز ہے، سمجھے؟ یہ جو لی مارکیٹ میں ہوتا ہے، یہ جو کالے کالے رنگ کے 8-10 آدمی آپ اس کو نہیں مار سکیں گے، گارنٹی، مرنا میں بندہ لاتا ہوں، تم لوگ لڑو، سمجھے؟ یہ مولانا عبد المجید صاحب یہاں آیا، ہمارے ساتھی جانتے، ادھر اس نے بیان بھی کیا، اس نے 20-30 آدمی کو مارا تھا۔ آخر تک مولانا ان کی کنٹرول میں نہیں آیا۔ ابھی تو غریب کو شوگر ہو گیا۔ یہ ایئرپورٹ پہ حضرت اقدس کا بھی بیان تھا، نصیر الاجتہادی جو شیعہ تھے اس کا بھی بیان تھا، سرکار کی طرف سے حکومت، آخری بیان حضرت اقدس کا تھا۔ اس پر کسی نے یہ ہے کہ کسی رضا خانی نے بھی کچھ شان میں گستاخی کی، ایسے آپس میں حضرت کا بیان ختم ہو گیا، دعا ختم ہو گئی، شان میں گستاخی کی، اور کسی شیعہ نے بھی گستاخی کی، تو اس نے آسرہ نہیں کیا، دے مارا اس کو، یہاں پہ وہ جا کر کے گرا، دوسرا یا اس کو مارا، تیسرا ادھر مار رہا ادھر گر رہا ہے، ادھر مارا، سر سے مارا، پاؤں سے مارا، آخر تک یہ پکڑ میں نہیں آیا، آخر تک اس کو پکڑ۔ چنانچہ حضرت اقدس کے پاس لوگ آ گئے، خیر بعد میں بڑی تعداد آ گئی، انہوں نے صلح کی، لیکن 20-30 آدمی کو لائن پہ اس طریقے پر مارتا رہا، جو بھی آ رہا ہے سر پہ مارے، ادھر جا کر سینے میں ایسے ٹکر مارتے ہیں کہ اس ٹکر سے آدمی پھر اٹھ بھی نہیں سکتا، مرے گا، آخری موت اس کی یہی ہے، ایسا کس کر کے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، سمجھے؟ یہ فلپائن والے طلبہ جامعہ فاروقی میں پڑھتے تھے اس طرح، سمجھے؟ چھوٹا بچہ تھا فلپائن کا، اس نے 7 آدمی کو مارا محلے کے اندر، آخر تک رات کو جو ہے نا جامعہ فاروقی میں وہ دیواروں کے ساتھ ڈز سر بھی مارتے تھے اور ہاتھ بھی مکے مارتے تھے، اور وہ کہتے کہ ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں بچپن سے ہمیں یہ ٹریننگ سکھاتے ہیں، اب اگر ہم رات کو یا کسی 24 گھنٹے میں ٹریننگ نہ کریں، اپنے ہاتھ نہ ماریں، تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے سخت، تو دیوار ڈز ایسے لگتے تھے کہ دیواروں کو گرا رہے ہیں، سمجھے؟ تو بلوچ نے کہا اس کو 30 روپے ملے۔ اس کے بعد بلوچ نے کہا اڑے تم اللہ کے نام پہ تم 30 روپے تم کوچ کا، تم کا سب، اپنی چادر بچھا دی، گھڑی پھینکے گا ادھر، موبائل پھینکے گا، پیسہ پھینکے گا، اڑے ابھی اس کے نام پہ چندے دو، پسٹل نکالا اس نے پسٹل نکالا، کہا اب اس کے نام پہ چندہ دے دو، آیا سمجھ میں؟ پوری چادر پیسوں سے، کہا کسی کی جیب میں اگر 1 روپے دیکھا، اس نے چھپا کر کے رکھا، اس کی گولی ہم دوسرے طرف سے نکالے گا، سمجھے؟ پوری چادر اس نے موبائلوں سے اور پیسوں سے بھر کر کے وہ نکلا، کہنے لگے جو بغیرت قوم اللہ کے نام پہ پوری قوم وہ 30 روپے دے دے، اس قوم کا حشر یہ، ان کا خدا وہ آسمان والا نہیں، ان کا اللہ یہ ہے، ان کا معبود یہ ہے، ہم نے اچھا طریقہ کیا، آیا سمجھ ہوتا ہے۔ اس قسم کے لوگوں کے لیے اللہ پاک پھر مسلط بھی کرتا ہے ایسے لوگوں کو، آیا سمجھ؟ باقی مسئلہ یہ کہ ہمارے بلوچوں نے روکا، کہا پیسے نکالو، پیسے نکالو، پیسے نکالو، پیسے نکالو۔ مولوی کے پاس 1100 روپے تھے، 2 مولوی تھے، انہوں نے کہا واجہ ہم کو معاف کرو، ہم کوئٹہ جا رہے، خدا کی قسم 1100 روپے ہم دونوں کیا کریں گے، بھوک سے مریں گے، ہمارا کوئٹہ میں کوئی جان پہچان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم معاف نہیں کر سکتے، نیچے جاؤ، ہمارا سردار نیچے کھڑا، سردار نقاب پوش تھا، اوپر 2 گاڑی میں چڑھ گئے، سردار نیچے ان کا، انہوں نے کہا کہ ہمارا واجہ، ہمارا بڑا ہوئی، یہ گئے، یہ بھی بلوچ تھے، انہوں نے جا کر کے کہا کہ واجہ ماں ملا ہوں، ماں عالم ہوں، ماں کوٹا روگا ہوں، مانگی جی بھی تو کا صرف 1100 روپے مانے، تمہارا مہربانی پہ بلی۔ اس نے کہا کہ اڑے ہو بے غیرتو، تم لوگ واجہ لوگوں کو، واجہ کہتے حضرت کو، تم لوگ واجہ لوگوں کو چھیڑتے ہو، علماء ہمارے سر کے تاج ہے، حضرت تم صرف ہمارے لیے دعا کرو۔ کہا واجگاں، کہا حضرت آپ کو پیسے اور ضرورت ہو، سمجھے ادھر کرو۔ انہوں نے کہا کہ پھر چوروں کا جو بڑا تھا اس نے اس طرح کیا، تو مولوی صاحب نے کہا یا اللہ اس کو کامیاب کرنا، یا اللہ، ایسے
یا اللہ حضرت کو کیا ہے؟ کامیابی عطا فرما۔ فرشتے بھی ہنس رہے، سارے بھی ہنس کہ مولوی صاحب کیسی الٹی دعا کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ، صدقہ موصوف بنے گا، یتبع اذن، اذن فاعل ہے، یتبع کے لیے فعل و فاعل مفعول بھی، جس کے پیچھے یہ کہ تکلیف اور ایذا رسانی ہو، یہ صفت بنے گا صدقہ کے لیے، متعلق خیر خیر خبر ہوگی۔ واللہ غنی حلیم، احسان جتلانے والے، ان صدقۃ المن، من والے صدقے سے اللہ بے نیاز ہے، اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ یہ کہ بے نیاز ہے، ریا والے یہ کہ صدقہ سے اللہ بے نیاز ہے، اور عذاب والے سے واللہ غنی حلیم، فقیر اللہ کا نائب ہے۔ ارے مولویو، فقیر اللہ کا نائب ہے اور مفتی بھی اللہ کا نائب ہے، عالم اللہ کا نائب ہے، بس سبحان اللہ۔ جب آپ نے فقیر کو پیسے دے دیا، فقیر کا قبضہ گویا کہ فقہ کی کتاب میں آپ پڑھتے رہتے اللہ کا قبضہ ہے، اور مفتی جب دستخط کرتا ہے الجواب الصحیح، اس کے بعد اپنا نام لکھتا ہے مفتی نظام الدین قربان جاؤں، سمجھے بھائی جان، وہ دستخط کرتا ہے کہ جی آیا سمجھ میں نہیں ہے، مفتی سعید احمد پالم پوری، مفتی نظام الدین، اس نے دستخط کر دیا۔ تو حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ المفتی یوقع عن اللہ، مفتی کی دستخط اللہ کی دستخط ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے مولوی صاحب بغیرت بننے کی کوشش نہ کرو، باغیرت بنو، سمجھے ملنگو، بھوک سے مرو گے نہیں، اللہ نے اپنی نیابت آپ کو عطا فرمائی۔ اس وقت اللہ کے خلیفے میں کائنات میں، اللہ کے خلیفہ کائنات میں آپ لوگ ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہ تا مبالغہ کے لیے بہت بڑا خلیفہ، اور علماء اس وقت اللہ کے خلائف ہے، خلیفہ ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ حقیقت یہی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اللہ آپ کو نعرہ تکبیر کر کے نعرہ تکبر، نعرہ تکبر، نعرہ تکبر، آپ نے نہیں سنا؟ اے بدبخت لوگوں، سمجھے پاکستان میں بھی، سمجھے بھائی اسلام اسلام آباد میں نعرہ تکبیر کیا ہے؟ نعرہ تکبر، نعرہ تکبر، سمجھے، اور دوسرے کیا ہے اللہ اکبر، ہاں ہاں ہاں، حلیم اللہ کی ذات بے نیاز، بردبار ہے، بردبار ہے اللہ کی ذات کہ آپ کس قسم کی، میرے نائب کو آپ ستاتے ہیں لیکن پھر بھی میں اللہ وقتی طور پر آپ کو گرفت نہیں کرتا۔ حلیم حیث لم یعجلکم بالعقوبت، کہ تمہیں جلدی گرفت نہیں کرتا۔ آگے چلو مولانا، دو مثالیں ہیں بالکل آسان ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو سمجھانا بہت مشکل ہے ہمارے لیے۔ بڑے بڑے چٹان اور پتھر ہوتے ہیں، پتھر کے اوپر مٹی خوب جمی ہوتی ہے، پتھر چھپا ہوا ہے، آدمی کو اس بات کی توقع ہوتی ہے کہ اگر اس کو پانی لگے اور بارش اس پر برسے تو اس سے کوئی پودا اگے گا، کوئی فصل اس سے اگے گی، کوئی پودا اگے گا، کسی جانور کے تو کام آئے گا، یہ توقع رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر زوردار قسم کی طاقتور بارش آ جائے اور اس مٹی کو اٹھا کر کے پتھر کے اوپر سے بالکل لے جائے اور صاف صاف پتھر رہے، تو اب تیری امید بنے گی؟ اب بولو، آپ کی یہ امید رہ گئی؟ وہ توقع آپ کی اب رہے گی کہ یہاں سے کوئی پودا اگے گا؟ نہیں۔ اسی طرح جب آدمی صدقہ دیتا ہے تو یہ ایک امید سی رہتی ہے کہ اللہ کے ہاں یہ صدقہ میرے لیے باعث نجات بنے گا، یہ امید رہتی ہے کہ اللہ کے ہاں یہ صدقہ میرے لیے باعث نجات بنے گا۔ لیکن جب اس میں ریا ہے، ریاکاری ہے، اور نام نمود اس میں ہے، یہ وہ طاقتور قسم کا بارش ہے کہ جس نے آپ کے صدقہ کو اڑا کر کے لے گیا، اب توقع نہ رکھو کہ آپ کو کوئی ثواب ملے گا سوائے جہنم کے، آپ کے لیے کچھ اور نہیں ہے۔ آپ کو مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ کوئی مسئلہ مشکل نہیں آیا سمجھ؟ دوسرا مسئلہ، ایک دوسری مثال ہے، دوسری مثال یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کا باغ ہے، یہ پٹھان اس کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں، کہ جو اپنے باغ 40 لاکھ 50 لاکھ میں 1 سال کا پھل وہ دیتے ہیں۔ 40 لاکھ 50 لاکھ ایسے ایسے باغات میں نے دیکھے کہ وہ اللہ آپ کا بھلا کرے اس کا پھل بیچتے ہیں۔ ایک آدمی بوڑھا ہے، سمجھے، بوڑھا ہو گیا، سر اس کا لڑک رہا ہے، ہاتھ اس کے لڑک رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، بچوں کے لیے مکان کا انتظام بھی نہیں کیا ہے اور بہت سی چیزیں ان کے انتظام کرنی ہیں، لیکن ماشاءاللہ باغ اس کا خوب تیار ہے، باغ اس کا تیار ہے، پھل اس میں مکمل آ گیا ہے۔ اب انشاءاللہ اس پھل کے لیے ٹھیکیداروں کو بلائیں گے، پھل بالکل تیار ہونے والا ہے،
10-12 دن، ایک ہفتہ لگے گا پھل کے رنگ پکڑنے میں، ذائقہ پکڑنے میں۔ ٹھیکیداروں کو بلائے گا، سودا لگائے گا کہ کتنے کے خرید رہے۔ آیا سمجھ؟ کیا کہے گا کہ 20 لاکھ، دوسرا کہے گا 25 لاکھ، 30 لاکھ، اس طریقہ پر خوشیاں، بچے بھی خوشی منا رہے، بیوی بھی خوشی منا رہی ہے، بچے بھی کمزور چھوٹے چھوٹے، یہ بوڑھا بھی اس موقع پر کہ چلو اس دفعہ باغ کا پھل بکے گا، میں پہلے تو قرضے ادھر ادھر کرتا رہا، بچوں کا کچھ بنے گا۔ آیا سمجھ؟ اس کی امیدیں کتنی اس باغ سے لگی ہوئی، بچوں کی امیدیں لگی ہوئی، سب محتاج ہیں۔ لیکن رات کو سو گئے، ایک سخت قسم کی طوفان اور آندھی آ گئی، آگ بگولا، اس نے آ کر کے باغ کو بھسم کر دیا، آگ کو جلا کر کے رکھ دیا اس باغ کو، اور باغ کے سارے پھل یہ ہے کہ جا کر کے ضائع ہو گئے۔ مجھے بتاؤ کہ اس عاجزی میں، اس کمزوری میں اس کا کیا حال ہوگا، ان کے بچوں کا کیا حال ہوگا؟ سمجھے؟ اس کمزوری میں رب کے سامنے جب میں جاؤں گا، میں نے صدقہ کیا ہے دنیا میں، اور میں اس بوڑھا سے بھی زیادہ کمزور ہوں اللہ کے سامنے، ہم سب کو وہاں ضرورت ہوگی کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے کیا کریں، اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے۔ میں نے صدقہ کیا ہے، لیکن جب میں نے ریاکاری کی ہے تو جیسے کہ اس طوفان نے، آندھی نے باغ کو ختم کر دیا، پھل کو ختم کر دیا، میرے صدقے کو بھی اسی طرح یہ ختم کریں گے، اور میں اسی طریقے پر ذلیل ہو جاؤں گا جیسے کہ یہ بوڑھا ذلیل ہو گیا، وہاں مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ دو مثالیں ہوں گی مولانا۔ پھر یہاں اللہ نے جس باغ کی مثال دی ہے اس کو آپ سمجھ نہیں سکتے۔ قانون یہ ہے کہ جہاں پر عمدہ قسم کی کھجور ہوتی ہے وہاں انگور نہیں ہوتا، جہاں انگور ہوتے ہیں وہاں کھجور نہیں ہوتی۔ گڑبڑے شن قسم کے ہوتے ہیں۔ اب خوشدار والے کہیں گے کہ جی ہمارے خوشدار میں کھجور بھی ہوتی ہے اور انگور بھی ہوتا ہے، نہ آپ کا انگور عمدہ قسم کا، نہ آپ کی کھجور عمدہ قسم کی۔ میں عمدہ کھجور کی بات کر رہا ہوں۔ عمدہ کھجور وہاں ہوگی کہ جہاں سخت ملک گرم ہو، جیسے کہ مکہ مدینہ گرم ہے، عمدہ قسم کے سب سے عمدہ کھجور ہے۔ پنجگور اور تربت کی کھجور عمدہ ہے، جو صحابہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور خیرپور کی کھجور ہے جو سب سے عمدہ ہے۔ خیرپور آپ دیکھیں کہ سکر، یہ اصل میں سقر، جہنم کی طرح آگ گرم ہے۔ یہ سقر جو ہے نا، یہ سکر کیا ہے اصل میں؟ یہ سندھی لوگوں نے تحریف کیا اس میں، یہ اصل میں سقر، جہنم، اتنا گرم ہے۔ تو جتنا ملک گرم ہو کھجور اتنی عمدہ ہوتی ہے، سمجھے؟ دوسرا یہ کہ اس کی کھجور اتنی عمدہ اور میٹھی ہوتی ہے کہ سکر کہتے ہیں، کہ میٹھی چیز کو شکر کو کہتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ نخیل کل کا سکر ہے، یہ سکر ہے۔ اس سکر کو سندھیوں نے سکر بنا دی۔ جیسے کہ ہماری اس پٹی پر لسبیلے والے میں صحابہ آگے تو ان کو راستہ نہیں ملا، انہوں نے کہا لا سبیل امامنا تنحوا عن الطریق، اس راستے سے ہٹو، اس طریقے کا لا سبیل امامنا، آگے راستہ نہیں ہے۔ اس لا سبیل کو کیا کر دیا؟ اس لا سبیل کو بلوچوں نے اور سندھیوں نے لسبیلا بنا دی۔ ہمارے بلوچوں کی، سندھیوں کی تو ایسی عربی ہوگی اور کیا ہوگی؟ لسبیلا لا سبیل ہے، لا سبیل کو لسبیلا بنا دیا انہوں نے۔ آئے سمجھ؟ خوشدار کی انگوروں کی تعریف اور کھجوروں کی تعریف، انگوروں کی تعریف کی ہے کچھ لوگوں نے۔ پرانا نام اس کا ہے قزدار، پرانا نام اس کا کیا ہے؟ قزدار، بڑا کاف ہے اور زال ہے، قزدار، سمجھے؟ صحابہ نے آ کر کے یہاں بیروہیوں کی پٹائی بھی کی ہے خوب، آئے نا؟ اور تربت اور پنجگور میں بھی کہا کہ اللہ کی پناہ، صحابہ نے کہا کہ ان کی ناک جو ہے نا ایسے چپٹی ہوئی ان کے ناک ہوتے ہیں، لیکن بڑے لڑاکو قسم کے، انہوں نے بلوچوں نے لڑی خوب ہے صحابہ سے، سمجھے؟ لیکن میرے نبی کی جماعت کا نہ بلوچ مقابلہ کر سکتا ہے نہ پٹھان، آخر بلوچوں کو بھی جوتے پڑے، سمجھے؟ آخر ان کو جوتے پڑے، وہ بھی تسلیم ہو گئے۔ لیکن صحابہ نے کہا کہ ان کا خوراک خشک روٹی ہے اور کھجور ہے اور نہیں ہے، لیکن بڑے ضدی قسم کے، لڑاکو قسم کے لوگ ہیں۔ انگور جہاں ہوتا ہے عمدہ قسم کا، جیسے کہ زیارت ہے، زیارت میں انگور ہوتا ہے تو وہاں پر کھجور نہیں، اور جہاں کھجور عمدہ قسم کی ہوتی ہے وہاں انگور نہیں۔ وہ کیسا پیارا باغ ہوگا کہ جس کے اندر کھجور بھی ہو اور انگور بھی، اللہ اس باغ کی مثال دیتا ہے۔ حقیقتاً یہ دونوں جمع نہیں ہوتے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اصل بے ذوق ہو، بس مجبور ہوتا ہوں، بہت سی باتیں کر لیتا ہوں،
یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقہ کو باطل نہ کر دو بالمن والاذی، یہ نہیں تحریم کے لیے ہے، احسان جتلا کر کے اور ایذا رسانی کر کے، تکلیف دے کر کے۔ ایذا رسانی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بروہی نے ایک بکری دے دی، بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی بکری نے بچہ دیا ہے اور وہ دودھ بھی دے رہی ہے، بروہی نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے مولوی صاحب کو بکری دے دی، ٹھیک ہے، بڑی مہربانی جی۔ ایک ہفتے کے بعد بروہی آ گیا، کہتے حضرت وہ بکری کا بچہ زندہ ہے، کہیں مرا تو نہیں؟ تو حضرت فرماتے کہ جی زندہ ہے۔ چل مولانا نے غریب نے کھانا کھلایا کہ چونکہ اس نے مجھے بکری، وہ دور سے دیہات سے آئے، کھانا کھلایا۔ چند دنوں کے بعد پھر یہ کہ مہینے 1.5 مہینے کے بعد پھر آ گیا، حضرت وہ بکری کا بچہ ابھی کچھ بڑا ہو گیا یا چھوٹا ہے؟ بتا رہا کہ میں نے صدقہ کیا۔ مولوی صاحب نے پھر غریب نے کھانا کھلایا اور چائے پلائی۔ چند زمانے کے بعد پھر آ گیا کہ حضرت وہ بکری گابن ہو گئی ہے یا ابھی تک اسی بچے کو دودھ پلا رہی ہے؟ اس نے دودھ دینا بند کر دیا یا کر دیا؟ بکری کو اگر آپ کے بیچیں گے، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ بکری 600 روپے کی ملتی تھی، اس زمانے کی بات ہے، یہ مول حماد کے علاقے کا قصہ ہے، آیا سمجھ میں؟ تو 600 کی بکری ہوتی، لیکن اس نے میرے خیال میں 1500 روپے کا کھانا تو کھایا ہے کم از کم۔ یہ کیسے تم نے صدقہ کیا کہ مولوی صاحب کا کیا کیا؟ کباڑا کیا، سمجھ رہی میں؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن، احسان جتلا کر کے، والاذی ایذا رسانی کر کے، ابطالاً کائناً، بولو یہ مفعول مطلق بنے گا لا تبطلوا کے لیے، ابطالاً کائناً، اس طرح باطل نہ کرو، کالذی ينفق مالہ، جو اپنے مال کو، اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو اس وقت مفعول لہ بنے گا، رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اگر مرائیاً کا معنی ہوگا تو پھر حال بنے گا، اور اسی ينفق پر عطف ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت پر اس کا ایمان نہیں ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کا عطف ہو گیا ينفق پر، الذی کے لیے صلہ ہو گئی جار مجرور، ابطالاً کے لیے صفت ہو کر مفعول مطلق، لا تبطلوا لا تبطلوا، یہ پورا جملہ جواب ندا ہے۔ فمثلہ، اس کی مثال اس طرح، کائن کمثل صفوان، جیسے کہ ایک چکنا پتھر ہو، صاف پتھر ہو، چکنا پتھر ہو، یہ صفوان چکنا پتھر یہ موصوف ہے، علیہ تراب، کی جس پر مٹی جمی ہوئی ہے، جس پر مٹی لگی ہوئی ہے، فاصابہ وابل، زوردار قسم کی بارش اس کو لگی، فترکہ سلدن، اس کو خالص صاف کر کے اس کو چھوڑ دیا، سلدن خالص صاف پتھر اس کو چھوڑ دیا، ہو گیا مولانا؟ اب یہ ہوگا مولانا صفوان موصوف ہے، علیہ خبر مقدم، تراب اللہ آپ کا بلا کر مبتدا مؤخر، یہ جملہ معطوف علیہ، فاصابہ وابل فترکہ سلدا، یہ دونوں جملے اس پر معطوف، یہ صفت بنیں گے صفوان کے لیے، یہ مضاف الیہ مثل کے لیے، اور یہ جار مجرور ثابت کائن مثلہ مبتدا کے لیے خبر ہو گیا۔ آگے جملہ استئنافی ہے، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اس قسم کے ریاکار لوگ اور بے ایمان لوگ، اس لیے کہ ریا کو بھی شرک کہا گیا، اس کو کفر کہا گیا، خیال کر لینا مولانا، من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک، حدیث آپ نے پڑھی ہے، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا مما عملوا مما تصدقوا، یہ لوگ حاصل نہیں کر سکیں گے، یہ لوگ حاصل نہیں کر سکیں گے، پا نہیں سکیں گے، علی ثواب شیء، کوئی ثواب نہیں پا سکیں گے کہ مما، اپنے اس صدقے کا، کہ اس مال کا، کہ کسبو، جس کو انہوں نے کمایا، جس کو صدقہ کر دیا، اپنے صدقے کا ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ شیء موصوف ہے، مما کسبو صفت، ثابت ان کائن، متعلق ہوں گے لا یقدرون کے ساتھ۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، واللہ لا یہدی القوم المرائین، ریاکاروں کو اللہ تعالیٰ، ریاکار کو میرے رب نے کافر قرار دیا۔ اس لیے ساتھی ہمارے لیے، میرے جیسے نالائقوں کے لیے آپ دعا کریں، سمجھے؟ ہم لوگ پڑھاتے پڑھاتے بیٹھ کر کے مقعد پر ورم بھی آ جاتا ہے، لیکن ریا و نمود کے لیے کر کے پھر پتہ نہیں کیا ہمارا حشر کیا ہوگا، سمجھے؟ سال کے آخر میں ہمارے بخاریوں کی جو جلسے بھی ہوتے ہیں، لوگ بھی مجبور ہیں، ہم مجبور ہیں لوگوں کی وجہ سے، لوگ اس کے بغیر صدقہ ہی نہیں دیتے، کہتے ہیں ہمارا پیسہ لیا مولوی نے، ہمیں دیا کیا؟ ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ ہم بتاتے کہ اتنا علماء آپ کو دیے، اتنے حافظ دیے، اتنے مفتی دیے، مجبوری ہوتی ہے، کیا کریں؟ اور زمانہ اس طرح چل پڑا ہے،
ہمارے حضرت کے عبدالکریم بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بڑے جرنل، کرنل، میجر، سائنسدان، پاکستان اور ہندوستان میں کسی بھی عالم کے اتنے مرید بڑے لوگ نہیں ہوں گے جس نے حضرت اقدس کے. یہ آپ کے ڈاکٹر صالح بشیر میمن، جو جج بڑے بڑے، یہ سب حضرت کے مرید. لیکن حضرت کے زمانے میں اس کی مسجد کچی تھی. یہ سارے جاتے تھے وہاں، سب کو ساگ آلو کھلاتے، دال ہم خود جاتے، مولانا فضل محمد صاحب جاتا، میں بھی جاتا، کوئی فرق نہیں تھا کہ سمجھے بھی جان. وہ بڑے بڑے جرنل کرنل وہ بھی ہمارے ساتھ دال کھاتے تھے، سمجھے. ادھر کوئی ہوٹل موٹل کچھ بھی نہیں تھا. تو حضرت کو کسی نے کہا کہ سائیں تواں اشارہ کبو تو تواں جی مسجد ہے، تواں جو مدرسو تو تعمیر کن. آپ اشارہ کریں، اتنے پیسے والے لوگ، بڑے لوگ، وہ آپ کی مسجد اور آپ کا مدرسے تعمیر کریں. سبحان اللہ. حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا. فرمایا ادا یہ انتظار میں تو مولوی عبدالکریم اسان کا اپیل کرے، مولوی عبدالکریم اسان کے حکم دے. تو جڈیں آؤں انہاں کا اپیل کندوس تو انہیں صورت میں یہ مجھے رضا جے لائے، مجھے خوشنودی لے کندا. میں جب ان سے کہوں گا تو میری خوشنودی کے لیے کریں گے، ان کو ثواب کیا ملے گا؟ اللہ جے لائے، اللہ جی رضا جے لائے انہاں کے تعاون کرن ہو جائے. اللہ کی رضا کے لیے اگر تعاون کرنا ان کو ہوتا تو میرے پوچھے بغیر کر لیتے. یہ چاہتے کہ عبدالکریم خود ہم سے کہہ دے اور ہمارا احسان عبدالکریم پر ہو جائے تو آؤں این کو نہ کندوس، میں اس طریقہ پر نہیں کرتا. یہ بڑے لوگ تھے، ہم لوگ کہاں ہیں؟ واللہ لا یہدی القوم الکافرین. اللہ ریاکاروں کو، آپ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ من صلی یرائی فقط اشرک ومن صام یرائی فقط اشرک. اگر شرک جلی نہیں ہے تو شرک خفی تو ضرور ہے، سمجھے، اور یہ چھوٹا شرک تو ضرور ہے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. مثال ان لوگوں کی جو اپنی ملکیت کو خرچ کرتے ہیں، مالوں کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو طلب کرنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اپنے دل سے تصدیق کرتے ہوئے، تثبیتاً تصدیقا من انفسہم، اپنے دل سے تصدیق کرتے ہوئے. ہو گیا مولانا؟ مرضات اللہ اور تثبیتا من انفسہم، اپنے دل کی یقینی سے، دل کی یقین سے اور دل کی تصدیق سے جو خرچ کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ کمثل جنت، ان کی مثال فرماتے ہیں کہ اس باغ کی طرح ہے، بربوۃ، اونچی جگہ پر ہو، وہ باغ جو اونچی جگہ پر، اصابہ وابل، زوردار قسم کی بارش اس کو لگی ہو، فآتت اکلہا ضعفین، وہ باغ اپنا پھل دیتا ہے ضعفین، دگنا، درا حال کہ دگنے پھل اس کے آتے ہیں. فآتت اکلہا حال کونہا مضاعفۃ، دگنے قسم کی یہ کہ پھل آتے ہیں. فإن لم یصبھا وابل، اگر اس کو زوردار بارش نہ ملے تو فمصیبھا طل، فمصیبھا طل، تو پھر پھوارے اور یہ کہ شبنم تو اس کو ضرور لگے گی. واللہ بما تعملون بصیر، واللہ بما تتصدقون بصیر، جو تم لوگ صدقہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. ترکیب اس کی ذرا مشکل ہے مولانا. اموالہم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسہم، معطوفات مل کر کے مفعول لہ ہے. یہ ہو گیا ینفقون کے لیے، ینفقون الذین کے لیے صلہ ہو گیا، اور یہ مضاف الیہ مبتدا. خبر کمثل جنت کائنۃ بربوۃ، کائنۃ بربوۃ، یہ پہلی صفت. اصابہا وابل فآتت اکلہا ضعفین، یہ معطوفات مل کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ معطوف. اور فإن لم یصبھا وابل شرط، فمصیبھا طل، فإن لم یصبھا جملہ شرط، فإن لم یصبھا وابل، اگر زور کی بارش نہ ملے تو فمصیبھا طل، تو پھوارے اور یہ کہ شبنم تو اس کو ضرور لگے گی. اس سے بھی یہ کہ سبزوں کو فائدہ ہوتا ہے. یہ شرط و جزا اس کا عطف ہے، اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ اسی پر فآتت اکلہا، اسی اصابہا پر یہ بھی صفت بنیں گے. صفت ثانی جنت کے لیے مضاف الیہ، مثل مضاف کے لیے مضاف الیہ مل کر ثابت کائن، یہ خبر ہے پہلے والے مثل کے لیے. فلا تگڑ گڑو، لہذا گڑ گڑ نہ کرو جنے دا پترا. ہو گیا مولانا؟ واللہ بصیر بما تعملون، میرا رب یہ کہ نگاہ رکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جو کچھ تم صدقہ کرتے ہو. اس کے بعد مثال ہے کہ کس طریقے پر ریاکاری انسان کے یہ ہے کہ صدقات کو تباہ کر دیتا ہے. ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے ان تکون لہ جنۃ کائنۃ من نخیل و اعناب، کہ اس کے لیے کوئی باغ ہو
کھجوروں کی اور انگوروں کے، یہ صفت ہو گیا جنت کے لیے۔ تجری من تحتها الانہار، جس کی درختوں کے نیچے نہریں چلتی ہو، اس کو حال بناؤ یا صفت بناؤ جنت کے لیے۔ لہو فیہا من کل ثمرات، لہو فیہا من کل، لہو فیہا ثمر من کل ثمرات، خیال کر لینا یہاں پر مبتدا معذوف ہے۔ لہو فیہا اس شخص کے لیے، ثمر ہر پھل ہے، من کل ثمرات ہر قسم کے یہ کہ پھل، لہو خبر مقدم اور اسی کے ساتھ فیہا متعلق ہوگا۔ ثمر من کل ثمرات، یہ من کل ثمرات صفت ہے ثمروں کے لیے، یہ مبتدا مؤخر ہو گیا۔ یہ جملہ بھی اسی طرح صفت بنے گا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ وَأَصَابَ جملہ معطوف نہ لے، پھر معطوفات سے مل کر سے وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس آدمی کو، باغ کے مالک کو بڑھاپا پہنچ گیا ہے، بڑھاپا آ گیا، حال یہ کہ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اس کو کمزور کمزور چھوٹے چھوٹے قسم کے اس کے بچے ہیں۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، اچھا وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ خبر مقدم، لہو ذریۃ ضعفاء، یہ مبتدا مؤخر موصول صفت مل کر کے، یہ سارے معطوفات مل کر کے یہ صفت بن رہے جنت کے لیے۔ جنت اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میں تکون کے لیے، اور لہو ثابتتاً کائنتاً تکون کے لیے خبر ہے، بتاویل مصدر یہ مفعول بنے گا اس کے لیے، یودو کے لیے۔ فلا تو گڑ گڑ نہ کرو، آگے اور بھی چل رہا۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، اس تجری وغیرہ پر اس کا عطف ہے۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، اس باغ کو پہنچ گیا إِعْصَارٌ آگ، بگولا، ایک بگولا اس کو پہنچ گیا، فیہ نار، جس کے اندر آگ ہے، فاحترقت، فوراً وہ باغ جل گیا۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایسی ایک ہوا آتی ہے شدید گرمی کے اندر، ایک لو قسم کے، پھر وہ اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ ایک جیسے کہ یہ ستون ہوتا ہے نا، ستون اور پلر آپ کے اوپر ہوتے ہیں، وہ اس طریقے اور مٹی کو اپنے ساتھ جمع کر کے گھومتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ گھومتا ہے اوپر آسمان تک، سمجھو کہ یہ کیا ستون ہے۔ کس نے دیکھا ہے؟ شکر ہے، ہم لوگ تو دیہاتی ہے، کیا کہتے ہیں احمد اس کو؟ لوڑ، سمجھے؟ ہم لوگ گروہی لوگ اس کو کہتے ہیں کہ لوڑ، نہیں لوڑ بھی نہیں ہے، لوڑ بھی ہے، ایک اور لفظ ہے۔ تم لوگ بولو، تم لوگ اپنی زبان بولو، سمجھے؟ تو ہوائیں اس طرح گھومتی ہیں، اور وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کو حیرت ہوگی کہ کاغذ اس نے اٹھایا، چٹائی کا ٹکڑا اٹھایا، اس کو بھی گھما دیتا ہے۔ اب ایسی ہوائیں تو سیدھی جاتی ہے، یا مشرق یا مغرب یا شمال یا جنوب، لیکن وہ اس طرح گھما دیتی ہے، اور مٹی کو بھی اس طرح گھما دیتی ہے، اور یہ ہے اصل اعصار۔ کس نے دیکھا؟ جس نے دیکھا وہ قرآن سمجھا، جس نے نہیں دیکھا جائے جہنم میں۔ اس لیے کہ میرے رب نے جو ہے نا مثالیں اس قسم کی دی ہے، سمجھے؟ کہ جن لوگوں نے دیکھا ہوا ہے لیکن وہ گھومتی ہے، سمجھے؟ مٹی کو گھما دیتی۔ اچھا مزے کی بات آپ کو بتاؤں، اس کا سایہ بھی ہوتا ہے، سمجھے؟ وہ اتنی مٹی اٹھا لیتا ہے اور اس کو گھما دیتی ہے، سمجھے؟ ستون کی طرح، اس کے ساتھ اس کا سایہ ہوتا ہے، سایہ بھی اس کے ساتھ چلتا ہے، ورنہ ہوا کا سایہ کہاں ہوتا ہے؟ ہوا دیکھنے میں نہیں آتی، اس کا سایہ ہوتا ہے۔ قسم اٹھاؤ، کس نے دیکھا؟ سمجھے؟ تھوڑے مسلمان ہیں، سمجھے بھی، چند مسلمان ہیں، باقی ایسے ہی ہیں، سمجھے؟ یہ اصل اعصار، سمجھے؟ اعصار اصل میں اثر سے ہے، اور اثر کا معنی کسی چیز کو نچوڑنا، اثر معصور کی معنی کیا ہے؟ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا۔ اثراً معصوراً کے معنی میں، اب خبز مخبوز کے معنی میں، دونوں مصدر مبنی للمفعول ہے۔ اڑے کچھ پہلا پڑ گیا؟ اثر معصور کے معنی میں نچوڑا ہوا، سمجھ رہی میں کہ یہاں ہوا کو نچوڑ کر کے گویا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کو یہ اسی سے احسان۔ اردو والے کہتے ہیں آگ بگولا، اردو والوں کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ چیزیں کیا، یہ تو ہمارے دیہاتیوں کے۔ یہ قرآن جو نازل ہوا ہے یہ اس پٹی کے مطابق نازل ہوا، آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یہ آپ کی کراچی سے لے کر کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کراچی، یہیں سے بھی بتاتے کہ بعض اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا سفر بعض لوگ کہتے اسی پٹی پر بھی ہوا تھا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے، صحابہ کی پٹی یہی ہے، سمجھے؟ موسیٰ اور خضر کا ہو یا نہ ہو، لیکن صحابہ کی پٹی یہی ہے۔ محمد بن قاسم کی پٹی بھی ہے، ان کی قبریں ادھر حب چوکی میں بھی ہے، ادھر بھی ہے، اور آگے جا کر کے اگور میں ان کی قبریں ہیں، سمجھے؟ دریا کے کنارے پر ہیں مول صاحب۔ یہ صحابہ آئے اگر سندھ میں گئے بھی اسی پٹی سے گئے، بلوچستان سے گئے، کچھ پہلے پڑھ گیا۔ فَأَصَابَ يَسَارٌ، فرماتے کہ ایک بگولا آ گیا،
کہ اس کو پہنچ گیا اس باغ کو، یہ اسم موصوف بنے گا، فیہ نارن جس کے اندر آگ ہے، فاحترقت الجنت، پس یہ کہ وہ آگ، یہ وہ باغ یہ کہ جل گیا، یہ سارے مل کر کے اس جنت کے لیے صفت بنے۔ یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ یہ کی نشانیاں تمہارے لیے بیان کر لیتا، بیانا کائنا کذالک لعلکم تتفکرون، تاکہ تم سمجھو۔ اس کے بعد پھر یہ کہ بیکار قسم کی چیز، اللہ طیب ہے، اللہ طیب کو قبول کرتا ہے، اللہ قیمتی ہے، قیمتی چیز کو محبوب اور پسندیدہ چیز کو، سمجھے؟ ہمارے ایک آدمی بیمار ہو گیا، 3-4 مہینے سے جہاں بیمار ہے، بچوں نے اس کی نگہداشت کی لیکن اس کے بعد نہیں ہوا، یعنی پوچھنا ٹٹی بھی یہیں پر کرتا ہے۔ آخر بچے کب تک نوجوان اس کی ٹٹی صاف کریں گے، پاخانہ صاف کریں گے؟ 2 ہفتے 3 ہفتے، مہینے 1.5 مہینہ تھک گئے، اور 2-3 سال سے یہاں کپڑے اس کے بدبودار پڑا ہوا، سمجھے؟ اور کروڑوں اس نے جائز ناجائز، اس بلوچ نے، اس پٹھان نے، اس سندھی نے جمع کیا ہے کروڑوں جمع کیے اس بے غیرت قسم کی اولادوں کے لیے، بے دین بے حیا لوگوں کے لیے، ان کے لیے انہوں نے جمع کر دیا، اور 2 مہینے تک اس کی صفائی کی، 3 مہینے تک، آخر تھک گئے۔ اب ٹٹی بھی کرتا ہے، پاخانہ بھی کرتا ہے، کپڑے مہینوں کے مہینے دھلے ہوئے نہیں، اب وہ مر گیا، کروڑوں کی بینک بیلنس ہے اس کی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ ہے کہ اس کو غسل یہ لوگ نہیں دیں گے، اس لیے کہ لشپش ماڈرن قسم کے لوگ ہیں، آیا سمجھ میں؟ لہذا سائیں بابو مری ہوئی ہو، سائیں وجڑ جے لائے تواں ایندا، سائیں غسل دینے کے لیے آپ آئیں گے، وجڑ جے لائے تواں ایندا؟ ہاں مولوی ایندو بھی اچھا دے گا، مولوی آ کر کے اس نے غریب نے غسل بھی دے دی، اس کے کپڑے بھی نکال دیے، وہ کپڑے مہینوں کے مہینے اس میں ٹٹی پاخانہ بھی بدبو دھلے ہوئے نہیں، ان سب کو ایک چادر میں جمع کیا، اس کی ٹوپی بھی جمع کر دی، اس کے پرانے جوتے، سائیں یہ وٹ وہ اللہ جے راہ میں کیا غریب کے ڈیندا، سائیں یہ لے کر کے یہ اللہ کے راستے میں دینا۔ جب یہ جوان تھا اور تیری ماں کا ناڑا بھی کھول سکتا تھا نا، اس وقت تو تمہیں محبوب تھا، تمہاری ماں بھی اس سے محبت کرتی تھی، اور اس وقت تم نے، اور وہ کروڑوں جو بینک بیلنس ہے وہ، اور یہ تو نے مولوی کو دیا۔ بے شرمی کی بات تو یہ ہے کہ تو اپنے ابا کی شرم کا خود دیکھتا، اس کو غسل دیتا، سمجھے؟ جوانی میں جب اس میں طاقت تھی تو اس وقت یہ ہے کہ تمہارے گھر والے اس کی یہ ہے کہ اس کو ننگا کر دیتے، سمجھ میں نہیں ہے؟ اس وقت تو تیری اماں اس سے پیار کرتی تھی جب اس کا کلاشنکوف کام کرتا تھا، سمجھے؟ اور اب کلاشنکوف کے اندر گولیاں بھی نہیں رہی، اب ختم ہو گیا، اب اماں بھی بیزار، سب بیزار، پوری دنیا بیزار، اس وقت اللہ اور اللہ کے ماننے والے اس سے پیار کرتے ہیں، سمجھے؟ قل اعوذ برب الناس تیرا بچپن ہے، ملک الناس تیری جوانی ہے، اور جوانی تیری ختم ہو گئی، سب تجھ سے بیزار ہے، بڈھا ہو گیا، اب تیسری زندگی الہ الناس، سب کا آخری معبود میں ہوں، میرے پاس آ جا۔ یہ 3 زندگیاں ہماری، رب الناس، ملک الناس۔ رب الناس وہ بچپن کا زمانہ ہے، ملک الناس جوانی کا ہے، سمجھ رہی؟ سرخ انار کی طرح، کنداری انار کی طرح تھا، تو اماں جی بھی پیار کرتی تھی اس سے، سمجھے؟ اب اس سے، اور یہ ٹٹی والے کپڑے مولی صاحب کو دے، صحیح اللہ کے راہ میں کہیں کہ ڈیندا، صحیح اللہ کے راستے میں وجہ بھی برے دا مولانا دا کپڑے دی، دا جیکٹ دی، بابا دا بابا جیکٹ دا بابا گڑی دا سوک غریب تا ورکاو، سمجھے؟ آغا دا چیک دا آغا چیری، سمجھے؟ وہ جو چیک جو تم نے یہ ہے کہ مختلف بینکوں کے وہ کیے، وہ نہیں ہے، اب یہی چیزیں دے دے جینے دا پتریا، اس کو تم خود بھی نہیں لیتے ہو، لیکن اللہ کے یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو انفقوا من طیبات ما کسبتموہ، خرچ کر لو، فرماتے کہ جو کچھ تم نے کمایا اس میں سے پاکیزہ حلال میں سے خرچ کرو، ومما اخرجناہ لکم من الارض، اور زمین سے جو کچھ تمہارے لیے پیداوار نکالا، جو کچھ، اس لیے امام ابو حنیفہ فرماتے ما اخرجت الارض ففی قلیلہ وکثیر العشر سواء، زمین کی پیداوار کلمۃ ما للعموم، سمجھے؟ آیا سمجھ نہیں ہے؟ اس لیے 5 اوسقوں کی ضرورت نہیں ہے، جو تھوڑا بھی ہو پیداوار زمین کی، جو کچھ بھی ہو، کلمۃ ما للعموم، ومما اخرجنا لکم من الارض
ولا تیمموا الخبیث، اور ردی اور بیکار قسم کی چیز فرماتے ہیں، ردی اور بیکار قسم کی چیز کا ارادہ نہ کر دو۔ منہ تنفقون منہ، اس ردی میں سے تم خرچ کرتے ہو، حال یہ کہ ولستم بیاخذہ، اس بیکار کو تم کسی بھی صورت میں خود لینے کے لیے تیار نہیں، الا ان تغمضوا فیہ، ہاں اس حالت میں کہ تم چشم پوشی سے کام لے لو۔ کوئی بھی اس بیکار چیز کو خود نہیں لے گا، سمجھے؟ ہاں چشم پوشی کر کے آدمی مشکل سے لے لے، اپنی طبیعت پر بوجھ ڈال کر کے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ اچھی چیزوں کی بھی اس کو پرواہ نہیں ہے، چیزیں کہ بیکار تم اس کو دیتے ہو۔ حمید، اللہ تعالیٰ قابل صفات ہے، محمود صفات ہے، حمید محمود کے معنی میں، لہذا اللہ کو اچھی چیز ہے۔ باقی اچھی چیزیں آدمی خرچ کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس لیے کہ شیطان بتاتا ہے قیمتی چیزیں خرچ نہ کرو۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان کہتا ہے کہ تم نے قیمتی چیز دے دی، تیرے بچوں کا کیا ہوگا؟ وہ فقر و فاقہ کی تمہیں دھمکی دے دے گا، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور بخل کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ فحشہ بے حیائی، عام بے حیائی، اور یہاں پر فحشہ سے بخل مراد ہے، وہ تمہیں بخل کے حکم دیتا ہے۔ شیطان نے دو کام کیا، بتاتے خرچ کرو گے فقیر بنو گے، اور خرچ کرو گے تو پھر یہ حکم دیتا ہے کہ بخیل بنو۔ وہ فقر کی تمہیں دھمکی دیتا ہے اور بخل کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ دو چیزیں بتاتے ہیں، یعدکم مغفرۃ منہ، صدقے پر تمہاری مغفرت ہو جائے گی گناہوں کے، وفضلا، اور زیادہ تمہیں ملے گا، کمی نہیں آئے گی۔ سمجھ رہی میں کہ شیطان کہتا ہے کہ کمی آئے گی، کوئی کمی نہیں۔ اللہ کی طرف سے دو چیزیں، شیطان کی طرف سے دو۔ واللہ واسع ملکہ، اللہ کی ملک حکومت وسیع ہے، اور علیم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون عمدہ چیزیں خرچ کرتا ہے، کون بیکار چیزیں خرچ کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھ لو، یؤتی الحکمت من یشاء، خدا جس کو بھی صدقہ دے دے، دل کی گہرائی سے دے دے اور بطیب خاطر دے دے، خوشی سے دے دے، تو میرا رب اس کو حکمت دے دے گا۔ حکمت فہم فی الدین، الاصابۃ فی القول والرائے، جو آپ کو بتائیں۔ جو آدمی اللہ آپ کا بھلا کرے صدقہ دے دے اور دل کی رضامندی سے خوشی سے بطیب خاطر دے دے، اللہ اس کو حکمت دے دے گا، دین کی سمجھ دے دے گا۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو حکمت مل گئی فقد اوتی خیرا کثیرا، بہت بڑی بھلائیاں اس کو مل گئی۔ وما یتذکر بہذہ الامور، ان امور سے نصیحت حاصل نہیں کرتا، اللہ کی نصیحتوں سے، اللہ کے واعظوں سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، الا اولو الالباب، مگر دماغ والے لوگ، مگر دماغ والے لوگ، عقل مند لوگ یہ کہ نصیحت حاصل کریں گے۔ بے عقل وہی ہے، سر تو بہت بڑا ہے، گدھے کا بھی سر بڑا ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بشرطے کہ دماغ بھی اس کے اندر ہو۔ عرب کہتے ہیں جب کوئی غصہ ہوتا ہے کہتے ہیں ما فی لب ما فی مخ، کیا کہتے ہیں؟ ما فی لب ما فی لب ما فی مخ، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، دماغ تو کوئی ہے ہی نہیں، سر صرف بڑا ہے۔ وہ تو کدو جو ہوتے ہیں نا پٹھانی، جو بڑے کدو بھی ہوتے ہیں، سمجھے میں، لوکی کی دو قسمیں، ایک تو وہ ہے کہ پٹھان پورے سال کے ذخیرہ کر کے اپنے پاس رکھتے، دیکھا ہے؟ ہاں شکر ہے، سمجھے؟ پٹھانوں کو یہ چیز تو سمجھ میں آتی، نسوار اور یہ چیزیں سمجھ شرمی ہے کہ نہیں؟ دے جانا پدر مولانا یا ایھا الذین آمنوا ندا انفقوا من طیبات ما کسبتموہ۔